میں ایک مثال دیتا ہوں، کووڈ آیا. کووڈ کے اندر کیا ہوا کہ کام دھندے سارے ختم ہو گئے. میں گھر کے قریب، میں سمندر کے قریب رہتا ہوں، میں واک کرتا تھا وہاں پہ. اچھا ایک چیز نظر آئی، پیچھے ایک کچی آبادی ہے، تو میں دیکھتا تھا اکثر بھائی ادھر کوئی سواری نہیں ہے، رکشہ والے کھڑے ہوئے رکشہ لے کے. اب یہ آپ کو آ رہا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، اچھا پوری زندگی ہم نے رکشہ والوں کو گالیاں دی ہیں، ابے لوٹ لیتے ہیں، زیادہ پیسے لیتے ہیں، ایک نمبر کے چوری. وہ اب واک کر رہے ہیں آپ شام کو، اور وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک آدمی آ رہا ہے، اور سڑک پہ کوئی بندہ ہی نہیں، وہ دیکھ رہا ہے ارے یہ شاید سواری آ رہی ہے. بھائی میں نے یہ کیا کہ میرے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے نا، میں اس کے لوز پیسے توڑواتا تھا، 100 والے نوٹ اور 50 والے، اور جتنے راستے میں لوگ تھے میں ان کو دیتا ہوا جاتا تھا کہ یار اس کا دھندا کیسے چلے گا، رکشہ اس نے فیول بھی ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مجھے کوئی کہہ نہیں رہا، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ چیریٹی کرنی چاہیے، ہمیں تو بتا رہے بھائی سیلانی کے اندر دے دو، فلاں کا دے دو، ہمیں تو آسان جسے کہتے ہیں نا شارٹ کٹس بتا دیے. اب وہ تکلیف ایسی بیٹھی ہے مجھے کووڈ سے کہ اب اس سے پہلے، کووڈ سے پہلے ریسٹورنٹ جانا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے 4 لوگ چلے جائیں 8-10 ہزار روپے کا یوں بل بنتا ہے. اس کے بعد سے اب مجھ سے اگر مجھے کوئی کہتا بھی، میں کوشش کرتا ہوں کسی ریسٹورنٹ نہ جاؤں. کیوں؟ آپ جب ڈھابے پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آپ کسی کو، کوئی مانگنے والا کوئی آئے گا اس کو چائے پراٹھا کھلا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی گندا سا کوئی وہ پھرنچی آ جائے گا، صاحب یہ دے دو، تو آپ کسی بھوکے کو کھلا. اب دیکھو یہ اوپر والے کی سوچ ہے، مجھے آ کے کسی نے بریچ نہیں کیا. ہمیں جو سکھایا گیا کہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بھی باہر یار، قصے در قصے، میری باتیں تو خیر ختم نہیں ہوں گی، لیکن جب ہمارا بچپن تھا 20-30 سال پہلے، جب رمضان آتے، ہر رمضان میں پورے سندھ سے، پنجاب سے ٹرینیں بھر بھر کے یہاں پہ پروفیشنل گداگر فقیر جو ہیں وہ آ جاتے اور دبا کے مانگتے پھرتے تھے. اب یہ پروفیشنلز ہیں، جب تم ان کے پیچھے جاؤ گے تو ان کے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں پنجاب میں، ٹھیک ہے، گاڑیاں لیٹسٹ ماڈل کی رکھی ہوئی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. اب تمہارے آ رہا ہے یار اس کو دینا ہے جو نیڈی ہے، تو نیڈی ڈھونڈنا آسان کام ہے. کوئی ہمارے اطراف میں تو کوئی نیڈی نہیں ہے، ہمارے اطراف میں تو سارے وہ لوگ چل رہے ہیں جو ہمارے سامنے کے، ہمارے اطراف میں ضرورت نہیں ہے. وہ نظر عطا کرنا کہ یار یہ جو ہے نا، تو پھر میں نے ایک رول بنایا، میں نے کہا یار یہ پروفیشنل بیگرس کو، کیونکہ یہ پورا سسٹم ہے، یہ ٹھیکے پر آتے ہیں. ہم نے ایک زمانے میں کیا کیا، 20 سال پہلے ایک چینل کے لیے میں نے پورا گیٹ اپ کیا. پنجاب کو نہیں پتہ تمہیں پنجاب چورنگی جو کہلاتی ہے، پنجاب چورنگی پہ میں فقیر بن کے کھڑا ہوا. ہم نے کیمرے لگا دیے. یو کی ناٹ امیجن ہاؤ آرگنائز دیز گائز آر. جتنے وہاں کے مانگنے والی فقیرنیاں، وہ لوگ مجھ سے لڑنے آ گئے، تو یہاں کیسے آ گیا، یہ ہماری جگہ ہے، بلاؤ. سیٹ کو کال ہونی شروع ہو گئی، تو اس علاقے کا ایک ٹھیکیدار تھا. اتنا آرگنائز سسٹم ہے. اور ہم نے تو کیمرے چھپا کے گاڑیوں میں لگائے ہوئے تھے. جب اب نظر آیا کہ اب تو کٹس پکی ہے، تو ہمارے پروڈیوسرز وغیرہ باہر نکل کر آئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو ہم نے اپنا شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے نا، یار بڑے گنا ہوئے جاتے ہوئے، صبح صبح ہمارا میمن سیٹ نکلا، ابھی میں نے نہیں بڑی گڑبڑی کی ہوئی ہے ادھر، میں نے اس میں کیا، میں نے یہ جو پلاٹ تھا نا اس پہ قبضہ کر کے نا میں نے ادھر ایکسٹرا بنا لیا ہے نا. اب وہ اپنی ان گناہوں کو کس طرح انڈو کر رہے، اس طرح کہ اس نے نوٹوں کی گڈی رکھی ہوئی ہے، جاتے ہوئے ہر پروفیشنل گداگر فقیر کو دیتا ہوا جا رہا ہے. بھائی اب آپ کو یہ نہیں پتا آپ اس سے کتنی بڑی خرابی کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جو سارا موبائل سنیچنگ وغیرہ ہے، تو جو بچے وائپر لے کر آتے ہیں، یہ وائپر والا نہیں ہے، یہ وائپر لے کر آئے گا. آپ شادی میں جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہ بتائے گا کہ اس گاڑی میں اتنا زیور ہے، آئی فونز ہیں، تو اگلے سگنل تک پہنچنے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا. دس از این آرگنائزڈ تھنگ، یہ تک کا اتفاق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ پروفیشنل بیگرز، ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ ہماری فیملیز میں، ہمارے جاننے والوں میں سفید پوش جو ہے، جو ضرورت، اصلی ضرورت مند کی نشانی ہے، وہ کبھی مانگنے نہیں آئے گا. میرے اگر آپ کے پاس اگر نہیں ہو کبھی کھانے کو، اللہ کے نام پہ دو ہم نہیں کریں گے. ہم یہ کریں گے، شہر کے پاس چلے گئے، یار شہر بھوک لگی ہے، کھلانا ہے یار، کھلا یار، آج پیسے نہیں ہے یار. ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم پروفیشنل اللہ کے نام پہ دے، جو اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں نا باس، وہ اصلی آدمی نہیں ہے. یہ ایک اس کا حصہ ہے. ایک دفعہ ہم ایک پارکنگ سے نکلے. اچھا پارکنگس کا کراچی میں مستقل یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے الاؤ کر دی، گورنمنٹ نے روک دی، نہیں آپ پارکنگ نہیں ہوگی. پھر گورنمنٹ ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے تو پیچھے جو نیچے والی ساری ہوتی ہے نا، وہ مینجمنٹ اپنے لوگ چھوڑتے ہیں، پیلی ٹوپیاں بناتے ہیں، پیلی جیکٹیں، پارکنگ ٹکٹ لے کر آ جائے گا. وہ پارکنگ ٹکٹ کئی سال سے کراچی کے اندر بین ہوئی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی تم جاؤ گے تمہیں نظر آ جائے گا. اب تھوڑے عرصے میں وہ پیلی ٹوپیاں اور جیکٹیں بھی غائب ہو گئی. اب جو ہے نا بالکل پٹھان گھوم رہے، ہاں بھائی چلو گاڑی کدھر لگانا ہے نا، یہ سب کر رہے ہیں.
اب ہم سمجھے پارکنگ والے، اب میں دوست کو کہہ رہا ہوں ابے میں نے کہا ادھر پارکنگ نہیں، نکل، اس کو دینا نہیں ہے. ابے نہیں دادا میں دے دیتا ہوں. اچھا بھائی دے دو یار. ہمیں کیسے، جب اس کو پیسے دیے نا تو اس نے کہا بسم اللہ. میں نے کہا یہ تو پروفیشنل بیگر ہے. کبھی بھی کے ایم سی پارکنگ والا جو ہے وہ بسم اللہ نہیں کہتا لیتے. ٹھیک ہے، کون کہتا ہے، کس کی عادت ہے، پروفیشنل بیگر کی. اور وہ نکلا وہی، اس کے پیچھے 3-4 بچے بھی تھے، پوری فیملی ادھر کھڑی ہوئی ہے، وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ پورے پھیلے ہوئے تھے. کہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی؟ ہولیے سے ڈفرینسز سے. اور یہ ہماری ججمنٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا، باعث کر دیا جائے گا. آپ ایک اینگل سے، آپ جس مدرسے میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو بہت اچھی باتیں سکھیں، لیکن آپ کے اطراف کے لوگ آپ کو کہیں گے یار تمہارا ہی ہے وہی صحیح ہے، باقی سب جو ہیں وہ کفار ہیں. یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں تو یہ نہیں تھا یار.